آپ کی نظر میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ مشن پاکستان کے لیے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی ریسرچ انڈسٹری کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، کوئی بھی ملک جب لونر اسپیس کلب کا ممبر بنتا ہے تو اس کے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنا کمیونیکیشن سیٹلائٹ بھیجا، پھر ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ بھیجا، اور تیسرا جو اس کا لونر جو ڈیپ اسپیس مشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیو قمر، اور قمر کا مطلب چاند۔ تو اس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں، پھر شنگھائی یونیورسٹی، پھر یہ اپنا جو اسپارکو ہے، اس کا جو اسپارکو کے چیئرمین ہیں، ہمیں یہ بھی اعزاز ہے کہ وہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے گریجویٹ ہیں، وہاں پہ وہ چیئرمین بنے ہیں یوسف خان صاحب۔ ان کی اسپیشل میرا خیال اس میں انٹرسٹ رہی ہے ہمیشہ ڈیپ اسپیس ایکسپلوریشن میں، کیونکہ جب چندریان مشن گیا تو پاکستان میں بڑا کرٹیکل ایک جو آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ پاکستان، اب ہم ایک چیز ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ وہ $700 بلین کی اکانومی ہے، ہم $35 بلین کی اکانومی ہے۔ ڈیپ اسپیس ایکسپلوریشن مشن جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے کاسٹلی اور بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پیسہ ریلیز کرنا کروڑوں ڈالر، اور اس کی دیکھیں سکسیس ہی ہوتی ہے کہ جیسی آپ کو پتہ ہے اسپیس شٹل جو چیلنجر تھی USA جیسے ملک کی چڑھتے ہی تباہ ہو گئی تھی، تو یہ ایک سیٹلائٹ لانچ وہیکل جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کی اسکرین پہ، اس کے ذریعے سے یہ راکٹ ہے جو چھٹا راکٹ ہے، چھٹا مشن ہے چائنا کا۔ دیکھیں یہ کوئی مشن نہ نمبر 1 ہوتا ہے نہ نمبر اینڈ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ پہلی ابتدائی جائنٹ لیپ ہے۔ آپ نے بھی ایک ٹرم یوز کی ہے ڈیپ اسپیس ایکسپلوریشن، ہمارے لیے دیکھنے والوں کے لیے ذرا آسان الفاظ میں بتا دیجیے گا یہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم زمین سے اوپر کوئی 600 سے 800 کلومیٹر جاتے ہیں تو ہمارا ایٹماسفیئر ختم ہو جاتا ہے، فضا، اور وہاں سے اسپیس سٹارٹ ہوتی ہے، اور جب اسپیس سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ گریوٹی نہ ہونے کے برابر ہے، بڑی مائکرو گریوٹی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیپ اسپیس ایکسپلوریشن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب زمین کا جو نیئرسٹ نیبر ہے وہ اس کا نیچرل سیٹلائٹ ہے جس کو ہم چاند کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہم بھیج رہے ہیں وہ مصنوعی سیارہ ہے، وہ قدرتی سیارہ ہے جو زمین کے گرد گھومتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے ڈپریشنز ہیں جو جسے ہم کہتے ہیں ماریاز کا مطلب ہوتا ہے واٹر لیس سی، ہے سمندر لیکن پانی نہیں ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ سے اونچی یہاں پہ چوٹیاں ہیں، جہاں پہ زلزلے آتے ہیں زمین کی طرح یہاں پہ، تو یہ مشن بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ ہو جائے، اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ مختلف سیٹلائٹ سب سسٹم لگائے ہیں، میکینیکل، الیکٹریکل، اسپیس، وہ سب ٹیسٹ ہوں، اور جو ڈیٹا ہمیں وہاں سے ہے تو ہم دیکھیں، اس ڈیٹا کا انالیسس کریں۔ دیکھیں ظاہر ہے 5 پہلے جو ملک ہے وہ اپنے طور پہ انالیسس کرتے ہیں، ہمارے لوگ اپنے طور پہ انالیسس کریں گے، تو یہ ایک بالکل انیشیل سٹیپ ہے چاند کی طرف پاکستان کا پہلا قدم۔ اس تمام تر عمل کا جو ہے وہ کیا پروسیجر کیا ہے، کس طرح سے یہ تصاویر یہاں تک آئیں گی اور کس طرح سے ہم انہیں مزید ریسرچ میں استعمال کر سکتے ہیں، کیا فائدہ اس کا ہمیں ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ یہ مشن جا رہا ہے چائنا کے ہنان سٹی سے، تو اس کا جو ٹیلی میٹری ٹریکنگ اور کنٹرول کمانڈ ایریا وہ وہیں پہ ہوگا، اس کی جو انیشیل ڈیٹا ہے وہ وہیں پہ ہنان کے یا ان کا جو اپنا سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن ہے وہاں پہ ریسیو ہوگا، پھر وہ ہم سے شیئر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم ابھی دیکھیں نا کہ یہ مشن ہمیں کیوں وہاں سے بھیجنا پڑا، ہماری اپنی سیٹلائٹ لانچ وہیکل فیسلٹی پاکستان میں بھی نہیں ہے، بہت مہنگی ہے، تو وہاں پہ یہ آلریڈی ہے، ہمارے پہلے سیٹلائٹ بھی وہیں سے گئے ہیں، تو یہ ڈیٹا پہلے انیشیل وہاں پہ ریسیو ہوگا، پھر وہ ہم سے ڈیٹا شیئرنگ کریں گے، ظاہر اس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم انالائز کریں گے، وہاں پہ IST کے اسٹوڈنٹ کریں گے، اسپارکو کرے گا، اور جو بھی اسپیس ریلیٹڈ الائیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کا کیئرفلی انالیسس کریں گے اور دیکھیں گے اس کی کوالٹی کیسی ہے، اس میں کیا ڈرا بیکس کیا رہ گیا، تاکہ اس کو امپروو کیا جائے اگلے مشن کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ کیوب سیٹلائٹ جو ہوتا ہے یہ فائنینشلی تھوڑا سا سستا پروجیکٹ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مہنگا والا پروجیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ڈیوریشن بڑی کم ہوتی ہے، 1.5 ماہ سے میکسیمم 6 ماہ تک، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مشن ایک ایکسپیریمنٹل مشن ہے۔ اچھا سر، اگر اس مشن کی کامیابی کے بعد یہ مشن اگر کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ اس کا کیا ہوگا، مطلب اس کے بعد پاکستان میں جو اسپارکو ہے اس کا اگلا ہدف کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگلے ہمارے بہت سارے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، ابھی پاکستان نے اپنا جو ہے میٹیورولوجیکل جسے موسمیاتی سیارہ کہتے ہیں وہ بھی لانچ کرنا ہے، ابھی جو پائپ لائن میں خبریں ہیں وہ بھی ہیں کہ پاکستان اپنا پہلا ایسٹروناٹ جو مینڈ، یہ تو ان مینڈ مشن ہے، وہ مینڈ مشن ہوگا جس میں بندہ بھی جائے گا، اچھا، تو وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ جائے گا اور وہاں پہ اسٹے کرے گا اور پھر واپس آئے گا، تو اس وقت اس کی ٹریننگ جو ہے وہ کچھ پاکستان میں ہوگی ہوئی ہے، کچھ چائنا میں ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی بریکنگ نیوز آپ کے لیے ہوگی کہ فرسٹ ایسٹروناٹ آف پاکستان ان اسپیس۔ تو اس کے بعد یہ میٹرولوجیکل سیٹلائٹس ہیں ہمارے، پھر اپ گریڈ کمیونیکیشن سیٹلائٹ، میں نے خود ابھی ریسنٹلی اسی ٹائپ پہ، جیسے اب دیکھنا کہ چاند کی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر ہوگی چائنا میں، پھر وہ ہم سے شیئر کریں گے۔ میں نے ریسنٹلی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ایک پروجیکٹ جیتا ہے جس کا نام ہے
ڈیولپنگ سیٹلائٹ ایمرجنسی رسپانس سسٹم فار دی پروڈکشن آف میجر نیچرل ہیزرڈ. یعنی کہ بڑی بڑی قدرتی آفات جس میں کلائمیٹ چینج ہے, سیلاب ہے, زلزلے ہیں, گلیشیئرز ہیں, لینڈ سلائڈز ہیں. یہ دیکھیں آپ روزانہ خبروں میں سنتے ہیں, آج پھر ایک کلاؤڈ سسٹم ہٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان کو, ناردرن ایریاز کو اور ایون پنجاب کو. تو اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے انفراسٹرکچر کا, قیمتی جانوں کا. اگر وہ ہم اگلے 3 سال کا وہ پروجیکٹ ہے, اس میں ہم نے کیا کر رہے ہیں کہ پورا ایک نیٹ ورک بچھائیں گے گلگت بلتستان میں بھی, اور ادھر جیسے اب چاند کی انفارمیشن آپ لیں گے, ہم پوری زمین کی اپنے علاقے کی انفارمیشن لیں گے, اور اس کو پھر ہم اپنے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے, پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے, اور بہت سارے جو الائڈ شعبے ہیں, ان کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر کریں گے. پھر وہ پہلے سے ہمیں پتہ چل جائے گا یار یہ والا علاقہ بڑا خطرناک ہے, یہاں پہ زلزلہ آ سکتا ہے, یہاں سے لوگوں کو ہٹایا جائے. یہ والا علاقہ یہاں پہ اتنی بارش ہو سکتی ہے, ڈاؤن اسٹریم فلڈنگ ہو سکتی ہے, یہاں سے سیلاب آ سکتا ہے, لوگوں کو ایویکیوٹ کیا جائے پہلے. اسے ہم کہتے ہیں ارلی وارننگ سسٹم. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ تقریباً کوئی 2 کروڑ RMB کا ہے, تقریباً 80-90 کروڑ کا پروجیکٹ ہے یہ. تو اس کو ہم انشاءاللہ